محبت بھی نکالو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی. وہی کافر، وہی یہود و نصارہ. چنانچہ جب یہ انہوں نے رپورٹ پیش کی برطانیہ میں، اب برطانوی حکومت کہتی ہے بتاؤ تم نے یہ تو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، اب بتاؤ اس کو کرنا کیسے ہے. انہوں نے کہا جی قوم مانتی ہے مولویوں پیروں کو، اگر مولوی پیر خرید لو گے تو یہ کام خود بخود وہ کریں گے، تم ان کو خرید لینا، ان کو مال دینا، وہ اپنے لوگوں کو خود خراب کر دیں گے، ایجنٹ بنا لو ان کو. سن رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. لیجئے جناب، رپورٹ آئی کہ یہ کرنا ہے. آ کر وہ اس وقت ہندوستان تھا، پاکستان تو بنا نہیں تھا. ملے پیروں سے بھی مولویوں سے بھی. کون؟ گورے انگریز آ کر ملے کہ جی یہ کام کرنا ہے، بولو کیا مانگتے ہو، کتنا پیسہ چاہیے، ہم دیں گے، یہ کام کرو. انہوں نے بتایا جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہیں ساری جہاد کی، وہ کیسے ختم ہو جائیں گی؟ تو اس کے لیے تمہیں نیا نبی لانا پڑے گا. نیا نبی، تاکہ وہ آ کے کہے کہ جی اب جہاد کا حکم کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن میں جہاد کا حکم ہے تو کوئی اور شخص تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. تو وہی اب آئے گی نہیں، نبی چلے گئے، تو تمہیں نیا نبی لانا پڑے گا جو آ کر کہے کہ اب جہاد ختم ہو گیا. اس کے بغیر جہاد والی بات تو حل نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نبی کی تعریف کی جائے گی، لوگ نبی سے محبت کریں گے. جب بتایا جائے گا نبی انگلی کا اشارہ کر کے چاند 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کر کے سورج کو پلٹ دیتا ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھواتا ہے، تھوک مبارک پھینک کے بیماریاں دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یا غوث. جب یہ باتیں کرو گے تو نبی سے محبت بڑھے گی. اب کہنا کیا ہے کہ نبی اپنی زندگی میں کام کرتے رہے، اب ان کی وفات ہو گئی ہے، اب ان کا کوئی حق نہیں رہا، اب ان میں کوئی کمال نہیں، بس وہ کمال تھا ختم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی بشر، تم بھی بشر. جب نبی کی ایسی باتیں کرو گے کہ وہ بھی عام آدمیوں کی طرح، تو لوگوں کی محبت کم ہو جائے گی. جب کم ہو جائے گی تو جذبہ ختم ہو جائے گا، پھر اس قوم میں کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ تمہیں ان کو ہرانا پڑے، تم ان پر قابو پالو گے. یہ رپورٹ تیار ہو گئی، مولوی بکنے لگے. مولوی اونچی. ذرا ایک مرتبہ سب کہہ دو نا. بکنے لگے. آج ڈالر خرید رہا ہے، اس وقت پاؤنڈ خرید رہا تھا، برطانوی سکہ چل رہا تھا. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، اٹھاؤ کتابیں. کتابوں میں لکھا انگریز خدا کی رحمت ہے، ہم انگریز سرکار کے غلام ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہے. جو بکے تھے انہوں نے لکھنا تھا نا. چنانچہ ایک صاحب نے لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، دروازہ کھولا نبوت کا. خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں. پوری امت 1300 برس کی جس پر جمع تھی، انہوں نے دروازہ کھولا نبوت کا. ادھر دروازہ کھولا، مرزا قادیانی نے چھلانگ لگائی، نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ دروازہ تم نے کھول دیا تو کہیں تم نہ بن بیٹھو، میں کیوں نہ بنوں. وہ بھی انگریز کا خریدا ہوا تھا، اس نے چھلانگ لگا دی. ادھر دوسرے نے کتاب لکھی، نام تھا کتاب کا تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی کتاب، یہ نام رکھا. میں نے اس میں سے ایک نقطہ نکال دیا، اس کا اصل نام ہے تفویت الایمان. قاف کی جگہ فے بنا دیا کہ ایمان کو قوت دینے والی نہیں، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب. فوت کے معنی اٹھا دینا.
سمجھے آپ؟ کتاب لکھی، اس میں کیا لکھا؟ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ کتاب میں لکھا گاؤں میں جیسا درجہ چودھری کا ویسا امت میں نبی کا، نبی چمار سے بھی زیادہ ذلیل، معاذ اللہ۔ میری روح کانپتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے، مگر نہ سناؤں تو پتہ کیسے چلے آپ کو؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ نبی کو اللہ کے سامنے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل لکھا ہے اس کتاب میں۔ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اس میں لکھا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو نبی جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ نبی کی تعریف انسان کی عام آدمی جیسی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ کیا مقصد تھا؟ پروگرام کس کا تھا؟ پروگرام کس کا تھا؟ کرنے والے کون؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کتابیں چھپنے لگ گئیں۔ دھیان سے، میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک سنی نہیں بکا، ایک سنی، نہ سنی پیر بکا، نہ سنی مولوی بکا۔ وہ بکے وہ بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پجامہ، کندھے پہ بستر، ہاتھ میں لوٹا، دل ان سب کا کھوٹا۔ نظر آتے ہیں نا؟ یہ بکے، ثبوت ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ 600 روپے کے چیک ان کو ملتے تھے انگریز سے، کائے کے لیے کہ انگریز کا کام کر رہے تھے نا، یا دین کی خدمت پر مل رہے تھے؟ انگریز کب چاہے گا کہ دین کی خدمت ہو؟ ان کا انگریزوں کا کام تھا، اسی لیے مل رہے تھے نا۔ کیوں دیے؟ شمس العلماء کے خطاب کہ علماء میں ایسا جیسے سورج ہوتا ہے، یہ خطاب بھی ان کو ملے۔ کسی سنی نے یہ خطاب قبول نہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے، جارج پنجم، انگریز کا زمانہ تھا، ٹکٹ پر اس کی فوٹو لگی ہوتی تھی جس پر اس نے تاج پہنا ہوتا تھا، وہ فوٹو بھی الٹی لگاتے تھے تاکہ اس کا تاج نیچا ہو۔ انگریز کی کورٹ کو انہوں نے کبھی عدالت نہیں مانا، بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طرح عدالت میں لے جائیں، فرمایا میں اس کو عدالت مانتا نہیں، جاؤں گا نہیں۔ بکے تو یہ لوگ بکے۔ ان کی کتابیں اس زمانے میں چھپی، ایک کتاب میں لکھا کہ نبی کا علم ایسا جیسا جانوروں کا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ دوسرے نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، اس کو بھی تو چیک ملا تھا۔ اس نے لکھ دیا شیطان کا علم نبی سے زیادہ۔ بولو کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ اونچی نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دینا، شیطان کے علم کو نبی سے زیادہ بتانا، یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں۔ ایک نے اور آگے کہ چلو جی ہم نے چونکہ نبوت کا اعلان کرنا ہے آگے، تو اس نے کہا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ کہنا تھا نا اللہ نے کہہ دیا آخری نبی، تو نبی کے بعد نبی بھیج دیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، جھوٹ ثابت ہوگا۔ انہوں نے لکھ دیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک صاحب نے فتویٰ دیا اللہ جھوٹ بول چکا۔ بولو یہ مسلمانوں والی باتیں ہو سکتی ہے؟ جو ایسا کہے وہ مسلمان ہے؟ جو مانے وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کی اپنی نماز ہوگی؟ تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ یہ کوئی حلوے مانڈے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پاکستان سنیوں نے بنایا ہے، اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ یہ تو سارے 98% سارے کے سارے جن کو دیوبندی وہابی کہا جاتا ہے، یہ تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ ان کے ملا کہتے تھے کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بنا سکے، یہ پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے۔ ان کا تو یہ حال تھا۔ آج یہ پاکستان کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں، ان کا مقصد مسلمانوں کی قوت کو توڑنا ہے۔
اور میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، سنو، تم کیا ہو، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر میرے نبی کا ذکر نہیں روک سکتی۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ بلند کرے کوئی اس کو نیچا کر سکتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ عقیدہ ہو تو ایسا ہو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور یہ جل جل کے خاک ہو جائے، یہ جتنا بھی زور لگا لے میرے نبی کا ذکر روک سکتے نہیں۔ مرزا قادیانی نے آتے ہی کہا جی وحی آئی ہے، وہ شاعری بھی کرتا تھا، در سمین اس کی کتاب کا نام میرے پاس موجود، کہتا ہے چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جہاد اور قتال۔ آتے ہی اس نے کہہ دیا جہاد حرام۔ ایک وہی انگلش میں آئی، کہتا اللہ فرماتا آئی لو یو، تو اللہ تو انگریزی نہیں بھیجتا، تو کہاں سے آئی تھی؟ انگریز کی طرف سے آئی تھی نا۔ مذاق کیے انہوں نے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں 1974 میں جب پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی بات آئی تو قادیانیوں نے دیوبندیوں کے حوالے پیش کیے کہ یہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، اس وقت انہوں نے غیروں کو موقع دیا، یہ آج تحفظ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ میرے نبی کو آخری نبی مانتے نہیں ہیں۔ مانتے ہیں تو پہلے اپنے ملا کو غلط کہو نا، جس نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو تمہیں تمہارا ملا پیارا ہے، مجھے میرا نبی پیارا ہے۔ ہم نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں، تمہارے یہ ملا تمہارے کسی کام آنے والے۔ قبر میں جانا ہے، جا کر جواب دینا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ اب یہ جو بات ہے نا میلاد نہیں مناتے، نہ منائیں۔ ہم نے کب کہا یہ منائیں گے تو بخشے جائیں گے؟ یہ کیوں بخشے جائیں نا جہنم میں؟ نہیں سمجھے ہو؟ نبی کا نام چومیں گے تو اس کا تو فائدہ ہوگا، اور ان کو ہم کیوں فائدہ پہنچائے؟ نہیں چومتے نہ چومیں، نبی پر سلام نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، یہ اعمال کی باتیں ہیں، مگر جو نبی کی توہین کرے کیا مسلمان رہے گا؟ اونچی آؤ، جو نبی کا نام چومتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ ہم چومتے ہیں انشاءاللہ، چومتے۔ میرے رب نے میرے نبی کا نام ایسا بنایا ہے جب تک ہونٹ نہ چومے یہ نام منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ لے کے دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہونٹ نہ چومے یہ منہ سے نکلتا، روک کے دکھا دے، یہ روک سکتے ہیں؟ یہ اونچی آؤ۔ کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء، علماء جانتے ہیں اصل کتاب عربی میں، اردو ترجمے ہوئے ہیں، بازار میں ملتے ہیں۔ امام ابو نعیم اس میں ذکر کرتے ہیں، یہ حدیث کئی مقامات پر اور کتابوں میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص، بنی اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اسرائیل نام یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس میں ایک شخص نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنا عرصہ گناہ کیا؟ عمریں زیادہ ہوتی تھی، 400 سال 500 سال کی عمریں ہوتی تھی، اس کی عمر زیادہ تھی، اس نے گناہ بہت کیے۔ ہمارے ہاں تو کسی کی 100 سال عمر ہو جائے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کیا ہو گیا ابھی تک گیا نہیں ہے؟ لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے، کیا بات ہے بھئی یہ گیا کیوں نہیں ابھی تک؟ زیادہ عمر ملے نیکی کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ایمان کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھی عمر مانگنا، خود زیادہ عمر مانگنا بھی گناہ نہیں بلکہ اس پہ ثواب ہوتا ہے۔
اس کو عمر زیادہ ملی، 200 سال اس نے گناہ کیے، نافرمانی کی، لوگ اس سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، اس کو بہت برا سمجھتے تھے، ہائے ہائے کتنا برا آدمی ہے 200 سال گناہ۔ جب وہ مر گیا لوگوں نے کہا یہ اس لائق بھی نہیں، اس کو دفن کریں، انہوں نے گھسیٹ کے کوڑے پہ پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ کچرا کنڈی کیا کہتے ہیں آپ؟ پھینک، گھسیٹ کے، ہاتھ بھی نہیں لگانا، یہ بہت گناہ گار ہے، برا آدمی ہے۔ جب لوگوں نے کچرے پر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ لوگوں نے اس کو کچرے پہ پھینک دیا ہے، اس کو اٹھاؤ اور عزت کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس نے 200 سال گناہ کیے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یا اللہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھا، اس کو دفن کریں، کچرے پہ پھینک دیے۔ یا اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یا اللہ تو مجھے حکم دے رہا ہے، میں تیرا نبی، اس کو کچرے سے اٹھاؤں، عزت سے دفن کروں، تو مجھ سے اس کو عزت دلوا رہا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ لوگوں نے برا سمجھا، ہم نے نہیں دیکھا، 200 سال اس نے گناہ کیے، ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھا تو یہ دیکھا کہ جب کبھی تورات کی تختیاں کھولتا تھا، جہاں میرے حبیب کا نام آتا تھا یہ چوم لیتا تھا۔ میرے حبیب کا نام چومتا تھا، ان پر درود بھیجتا تھا، بس اس کی یہ ادا پسند آ گئی، موسیٰ میں نے اس کی جنت میں 70 حوروں سے شادی کر دی ہے۔ جو نبی کا نام چومے کتنی عزت ملتی ہے، اور جو نہیں چومتے ان کا حال بھی دیکھا ہے نا، در بدر پھر رہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ انہوں نے نبی سے منہ موڑا، ان کو کوئی ٹھکانہ ملا؟ اونچی در بدر پھر رہے۔ جب کبھی آپ کہیں گے کہ جی وہ جب ہم جائیں تو وہ تو قرآن حدیث، سنو، شکاری جب شکار کے لیے جال پھیلاتا ہے نا، جال، تو وہ پرندوں کی بولی بولتا ہے۔ کس کی بولی؟ اس نے چڑی پکڑنی ہے تو چڑی کی آواز لگائے گا، کبوتر پکڑنا ہے کبوتر کی، تیتر پکڑنا ہے تیتر کی۔ اگر وہ بندے کی آواز لگائے گا تو پرندہ آئے گا؟ اونچی، وہ ان کی آواز لگاتا ہے، وہ پرندے سمجھتے ہیں شاید کوئی اپنا ہی ہے، شاید کوئی، وہ تو پھنسنے کے بعد پتا چلتا ہے نا کہ اپنا نہیں ہے، معاملہ دوسرا ہے۔ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو کوئی پھنسے گا؟ اونچی، توجہ رکھنا میری طرف۔ یہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنانا یا حدیث کی باتیں کرنا صرف آپ کو پھنسانے کے لیے ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو ان کے ساتھ جاتا ہے وہ نبی کا نام چومنا چھوڑ دیتا ہے یا نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ سلام پڑھنا چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ وہ میلاد چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ کیوں چھوڑتا ہے؟ اب بولی لگا کے پھنسایا تھا، آواز بعد میں پتا چلی ہے۔ یہ گھیرتے ہیں تمہیں۔ دعوت اسلامی کو دیکھا نا کس طرح جمع کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو وہی آواز سناتے ہیں جو ان کے دل سے نکلتی ہے۔ انہوں نے کبھی ایسا پڑھا؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا مقصد آپ کو پھنسانا ہے، دین سے نکالنا ہے، دین میں پہنچانا۔ آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو کلمہ نماز کی بات کرتے، آؤ حلوہ کھاتے ہو؟ حلوہ میں کھلا نہیں رہا، بتا رہا ہوں، کھاتے ہو؟ سنی کی شان ہے حلوہ۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ کوا۔ ان کے بڑے مفتی نے لکھا ہے کوا کھانا ثواب ہے۔
جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا نا. فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ, لکھا کوا کھانا ثواب ہے, اور آپ کے نزدیک کوا کھانا, دیکھو لوگوں سے دیکھو, پوچھ لو, ان کو یہ بھی نہیں پتا. وہ کھاتے ہیں کوا تو کائیں کائیں کریں گے نا, ہم کھاتے ہیں حلوہ, نبی کی نعت پڑھتے ہیں. حلوہ کھائیں گے تو نعت پڑھیں گے نا. جیسی غذا ویسا اثر, یہ سنی کہے گا سب سے اولا اعلی. دیکھو میں نے ایک لائن پڑھی ہے, صرف ایک مصرع, محفل جھومی ہے یا نہیں جھومی ہے؟ رونق آتی ہے تو میرے نبی کے نام سے آتی ہے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا. آؤ حلوے کی بات چھیڑی تھی, حلوے کی بات پوری کر دوں. ہم شب برات میں حلوہ پکائیں تو کہتے ہیں بدعت ہے. جو زیادہ ہی ٹیڑھے منہ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے حرام ہے. حرام کہتے بھی ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں. ان کو ڈبل گناہ ہوتا ہے, ایک حرام کہنے کا, دوسرا حرام کہہ کے کھانے کا. یہی تو حال ہے ان کا معاملہ ٹھکانے, کوئی بات ان کی سیدھی, مسئلہ سارا کیڑے کا ہے. اندر کیا ہے؟ لطیفہ سنا دیتا ہوں, ایک ناراض نہ ہونا, تھوڑی سی آپ کی تفریح. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب کلینک بنائی ہوئی تھی, شفا خانہ, کمپاؤڈر بٹھا دیا. جو مریض آتا نا اس کو ایک ہی دوا دیتے تھے پیٹ کے کیڑوں کی. کون سی دوا؟ مریض آیا, ڈاکٹر صاحب بخار ہے, پیٹ کے کیڑوں کی دوا. سر میں درد ہے, پیٹ کے کیڑوں کی دوا. ٹانگ میں درد ہے, پیٹ کے کیڑوں کی دوا. وہ کمپاؤڈر جو تھا وہ بڑا پریشان کمپاؤڈر, یہ ہر ایک کو ایک ہی دوا دیتا ہے اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے, ایک ہی دوا دیتا ہے. ایک دن ایک لڑکا چڑھ گیا درخت پر اونچا, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا, گر گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, اس کو بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے آیا. کمپاؤڈر کہنے لگا آج دیکھتا ہوں یہ اس کو کیا دوا دیتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو بھی وہی دوا لکھ دی. وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ درخت سے گرا ہے, ہڈیاں ٹوٹی ہیں, آپ کیڑے کی دوا دے رہے ہیں. اس نے کہا کیڑا تھا نا جبھی تو چڑھا ہے. کیڑا تھا نا اندر ورنہ یہ چڑھتا. نہیں سمجھو, ان کو کیڑا چین لینے دیتا. مسئلہ آؤ آپ کو حلوے کی بات سنو. ہر جائز چیز کو یہ حرام کہہ دیتے ہیں, واجب کو حرام کہہ دیتے ہیں. نبی کی تعظیم لازم, کوئی اس کو بدعت کہہ رہا ہے, کوئی حرام کہہ رہا ہے, کوئی شرک کہہ رہا ہے. ان کے فتواؤں کا کوئی حال. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ کو حلوے کی بات سناؤں. حلوے کی, تھوڑا سا حلوہ بنانا ہے صرف سکھانے کے لیے. 100 گرام حلوہ. کتنا؟ آپ 500 گرام رکھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں نے صرف سمجھانا ہے. بنانا آپ 1 کلو گرام بنا لو, کوئی حرج نہیں. 100 گرام حلوہ, چلو پاؤ بھر حلوہ لے لو. پاؤ بھر حلوہ بنانا ہے. آپ نے ایسا کیا, جتنا اس میں آپ نے سوجی ڈالی اتنی ہی آپ نے چینی ڈالی, اتنا ہی آپ نے گھی ڈالا, اتنا ہی آپ نے اس میں میوے, بادام, مغز, پستہ وغیرہ ڈال کے کیوڑا, گلاب کا عرق, صرف 1 گرام خالص زہر ڈال دیا. 1 گرام خالص آپ کے سامنے لائیں. چاندی کے ورق اوپر لگے ہوئے ہیں, گھی میں تیر رہا ہے, نہایت خوبصورت لگ رہا ہے. وہ کہے گا یہ حلوہ کھاؤ. آپ کھائیں گے؟ جو کھائے گا وہ ہاتھ اٹھا دے. ہوش میں بیٹھے ہو ماشاءاللہ, آپ تو فوراً ہاتھ اٹھانے کے عادی ہو نا, سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ کہے گا دیکھو اس میں خالص سوجی ہے,
خالص چینی ہے، شکر ہے، خالص گھی ہے، خالص گلاب کا عرق ہے، یہ خالص بادام ہے، یہ خالص چاندی کا ورق، سب میں بہت طاقت ہے۔ تم کہہ رہے ہو زہر ہے، زہر نظر کہاں آ رہا ہے؟ وہ خالص گھی تو تیرتا نظر آ رہا ہے، ورق تو نظر آ رہے ہیں، زہر کہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے نظر نہیں آ رہا مگر اندر۔ یہ ساری چیزیں مل کر اتنا فائدہ نہیں کریں گے جتنا وہ بیڑا غرق کر دے گا۔ چینی پتہ نہیں فائدہ کرے نہ کرے، سوجی کرے نہ کرے، زہر ضرور اپنا کام دکھا دے گا۔ آپ کھانے کو تیار ہوں گے؟ اونچی وہ آپ کو چینی کے فائدے بتائے، بادام کے فائدے بتائے، پستے کے فائدے بتائے، کیوڑے کے فائدے بتائے، آپ کھاؤ گے؟ آپ کہو گے یار کیا بات کر رہے ہو، زہر ہے اس میں؟ جب ہے تو میں کھا سکتا۔ جب یقین ہے کہ زہر ہے تو بھلے باقی جتنی چیزیں فائدہ مند بھی ہیں وہ نقصان ہی دیں گی، کوئی فائدہ۔ وہ باقی ساری چیزیں پتہ نہیں فائدہ کرے نہ کریں، یہ زہر اپنا کام دکھائے گا، تباہ کر دے گا۔ حلوہ کھانے کو تیار نہیں، بلا تشبیہ، بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ کوئی کہے کہ دیکھو وہ نماز پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، چلے پہ لے جاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، نہیں کلمہ نماز ٹھیک کراتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں وہ جو بے ادبی بیچ میں ملی ہوئی ہے نا، بے ادبی، وہ جو بے ادبی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فائدہ کرے نہ کرے وہ بے ادبی بیڑا غرق کر دے گی۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ ہو سکتے۔ ان کی نمازیں دیکھو تو لگتا ہے جیسے انہی کو آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی، مگر نمازیں تو شیطان نے بھی پڑھی تھی۔ یہ تو 50 برس پڑھتے ہیں، اس نے تو 6 لاکھ برس پڑھی تھی۔ ایک روایت میں 30 لاکھ برس آتا ہے، ایک روایت میں اور زیادہ، اس نے اتنا عرصہ پڑھی، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، اس کی نمازیں کام آئیں؟ جب اس کی لاکھوں برس کی کام نہیں آئی، ان کی 50 برس کی کیا کام آئے گی؟ کیوں برباد ہوا وہ؟ کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، نماز وہ بھی پڑھتا تھا، وہ بھی فرشتوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا، مگر کیوں برباد ہوا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کا ادب، اونچی، جس نے نبی کی تعظیم نہیں کی اس کی نماز کام نہیں آئی، اس کا کلمہ کام نہیں آیا، اس کا علم کام نہیں آیا۔ ہمیں قانون مل گیا، ارے نماز کم ہوئی تو سزا کے بعد پھر بھی معافی ہو سکتی ہے، کسی کے عمل میں کمی ہوئی سزا یا بغیر سزا کے معافی ہو سکتی ہے، نبی کے ادب میں کمی ہوئی تو معافی۔ اونچی، ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے، کلمہ وہ پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، مگر نبی کا ادب نہیں کرتے، اور جو نبی کا ادب نہ کرے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی، ان کے ساتھ جانا چاہو گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہو گے؟ ووٹ دو گے ان کو؟ چندے دو گے؟ کھالے دو گے؟ بہن بیٹی کا رشتہ دو گے؟ ان کے اجتماع میں جاؤ گے؟ میرے لیے نہیں، نبی کی عزت کے لیے وعدہ کرو۔ قبر میں جب جائیں گے یہ نہیں پوچھنے آئیں گے، وہاں فرشتے آئیں گے، مجھ سے آپ سے پوچھیں گے نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ان کا عقیدہ نا، یہ مٹی کی بات انہوں نے لی کہاں سے؟ مٹی کی بات انہوں نے لی کہاں سے؟ اپنے بڑے سے، اپنے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھو۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کس نے کہا؟ شیطان نے۔ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ نبی کے لیے مٹی کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟
استاد نے کہا مٹی سے بنایا تو شاگرد کہہ رہا ہے مٹی میں ملایا ہے. یہ وہیں سے خیال آیا. کس کا شاگرد ہے بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں سمجھ آئی؟ شاگرد کے ذہن میں وہی بات آئے گی نا جو استاد پڑھائے گا. تو استاد نے نبی کے لیے مٹی کی بات کی, ان کے ذہن میں مٹی آئی یا نہیں آئی؟ مٹی بھری ہوئی ہے نا دماغ میں, بھوسا اور مٹی بھری ہے, اور کیا بھرا ہوا ہے. عقل ہوتی تو ایسی باتیں کرتے. اونچی نہیں. دیکھو نبی کو بشر کس نے کہا؟ اللہ نے کہا, کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے. نبی نے خود عاجزی کرتے ہوئے کہا, یا پھر نبی کو کافروں نے بشر کہا؟ کسی مسلمان نے کبھی کہا؟ قرآن دکھاؤ نا. قرآن میں یا اللہ نے فرمایا یا نبی نے خود کہا, یا پھر کس نے کہا؟ کافروں نے. کس نے کہا؟ اونچی. یہ کس کی نقل کرتے ہیں؟ کیا یہ خدا ہے؟ نہیں. کیا یہ نبی ہے؟ پھر کس کی نقل کر رہے ہیں؟ اونچی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں, مگر ہم بشر کی رٹ نہیں لگاتے. ہمیں معلوم ہے وہ بشر ہیں, مگر وہ کیسے بشر ہے کہ جبریل کی نورانیت سے میرے نبی کی بشریت افضل ہے. اللہ اکبر. توجہ میری بات سنو.